بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کیسے معرض وجود میں آیا اور یہودی ادھر کیسے آباد ہوئے اور یہودی ادھر سے کیسے نکالے گئے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں، اس سے پہلے ہمیں ہسٹری کا متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہسٹری کے متعلق ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے ورلڈ وار 1 تک، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو بغیر جنگ کیے کیسے فتح کیا۔ تو جنہوں نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو لازمی دیکھے، میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو ہم ایک نظر پاس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ یہودی قوم کون تھی، یہ کیسے ادھر آباد ہوئے۔ تو یہودی ایک بہت ہی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی، آپ جانتے ہیں کہ ان کو منصلوہ اترتا تھا اور جو یہ منہ سے خواہش نکالتے تھے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا تھا، اور سب سے زیادہ نبی انہی کی طرف اتارے گئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ لیکن یہ قوم نافرمان تھی، یہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے، نبیوں پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں تنگ کرتے۔ تو اس کی سزا انہیں یوں ملی کہ جب رومن امپائر نے یروشلم پہ حملہ کیا اور یروشلم پہ قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اتنا قتل و غارت کیا کہ ان کے بچوں کو، بوڑھے عورتوں کو، مردوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا اور سب کو بلا تفریق قتل کیا۔ تو اس کے بعد ان کا قبضہ ادھر ہو گیا یروشلم پہ۔ تو یہ قبضہ کافی دیر رہا۔ اس کے دوران ایک دفعہ یہودیوں نے بغاوت کی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی، اور پھر رومن امپائر نے ان کو بہت زیادہ مارا اور ان کو یروشلم سے نکال دیا، جو آج کا فلسطین ہے اسے نکال دیا، اور ان پہ پابندی لگا دی کہ یہ اسرائیل فلسطین میں نہیں آ سکتے۔ تو ایسے ہی یہ مختلف ممالک میں چلے گئے، کہ امریکہ میں چلے گئے، کہ یورپ میں چلے گئے، تو ایسے ہی پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھیل گئے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق نے یروشلم کو فتح کیا تو اس پابندی کو انہوں نے ہٹا دیا۔ انہوں نے یہودیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں اور یروشلم میں آ سکتے ہیں، لیکن جو عیسائی تھے، جو کرسچن تھے ادھر کے رہنے والے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ یہ ادھر آئیں گے لیکن یہ ادھر آباد نہیں ہوں گے، یہ اپنی عبادت گاہوں کی زیارت کریں گے، اپنی عبادات کریں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تو یہ ریٹن میں معاہدہ تھا۔ اس کی پھر بعد میں اس پہ عمل بنو امیہ نے بھی کیا اور بنو عباسیہ نے بھی کیا، اور جو خلافت عثمانیہ تھے انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا۔ تو ایسے ہی یہ چلتا رہا۔ یہ یہودی ایک بڑی ہی منافق قوم ہے۔ مسلمانوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مسلمانوں تو ہمیشہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اب ایسے جیسے حضرت عمر فاروق نے ان کو آنے کی اجازت دی، ایسے ہی جب طارق بن زیاد نے اسپین پہ حملہ کیا تو انہوں نے ان مسلمانوں کو راستے دکھائے اسپین کے، کیونکہ مسلمان ادھر اتنا نو ہو نہیں تھی، ان کو راستوں کا نہیں پتہ تھا، تو یہودیوں نے ان کو راستے دکھائے۔ تو ایسے ہی جب اسپین فتح ہو گیا تو دوستو جو تھے یہودی تھے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ مسلمانوں نے ان کے احسانات اتارنے کے لیے ان کو درباروں میں بہت اہم عہدے دیے۔ تو بتانے کا بس مقصد یہ تھا کہ یہودی ایک احسان فراموش قوم ہے، جو بھی اس پہ احسان کرتا ہے یہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جب حضرت عمر فاروق نے ان کو یروشلم میں آنے کی اجازت دے دی تو یہ اپنی عبادت گاہوں میں آ کے عبادت کرتے، اور یہ تبھی سے انہوں نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ یہ زمین یہ ٹکڑا ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ پوری دنیا پہ پھیل چکے تھے، اور عیسائی ان سے، جو کرسچن تھے وہ ان سے بہت ہی نفرت کرتے تھے، ان کو تو جدھر بھی دیکھتے تھے وہ مار دیتے تھے۔ تو جیسے ہی 1881 میں سب سے جو بڑی ہجرت تھی وہ دیکھنے کو ملی جب ادھر یہودی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے جو سیٹلمنٹ تھی، جو اپنی ادھر سیٹلمنٹ آ کے بنانا شروع کر دی۔ ایسے ایک تھے ان کے جرنلسٹ تھے تھیوڈور ہیزل نام کے، انہوں نے ایک پمفلٹ چھاپا اور اس میں ایک تھیوری پیش کی کہ ہم یہودیوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی ملک اپنا نہیں سمجھتا، تو ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔
تو کیونکہ یہودی یروشلم کو بہت اہم شہر سمجھتے تھے، بہت اہم جگہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسی کا انتخاب کیا اور ادھر آ کے بسنا شروع کر دیا۔ نہ صرف یہ ادھر آ کے بسنا شروع کرتے ہیں بلکہ یہ سازشیں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے ہم اس پورے خطے کو ہڑپ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس پورے خطے پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جو یروشلم تھا وہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا، تو اسی لیے یہودی ادھر آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1915 تک ان کی کافی زیادہ تعداد بڑھ گئی۔ جب 1914 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا تو جو برٹش تھے انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اگر آپ جنگ میں ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو یہ سارا خطہ دے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عرب ریولیوشنری سے بھی یہ پرومس کیا کہ اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اگر عرب برٹش کا ساتھ دیں گے تو وہ ان سے پرومس کرتے ہیں کہ سیریا سے لے کے یمن تک جو خطہ ہے وہ ایک عرب ملک بنا دیں گے اور ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے، ان کو دے دیں گے۔ تو ایسے ہی عرب ریولیوشنری اور یہودین کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو ورلڈ وار 1 ہے وہ برٹش جو تھے برطانیہ اور فرانس جیت جاتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ جو خلافت عثمانیہ اوٹمن امپائر تھی وہ اس ورلڈ وار 1 میں ختم ہو جاتی ہے۔ آلموسٹ کافی زیادہ ملک الگ ہو جاتے ہیں اور یہ خلافت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو برطانیہ اور فرانس پیچھے سے ایک اپنا انہوں نے پہلے ہی ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نہ تو عرب کو یہ خطہ دیں گے اور نہ ہی یہودیوں کو، تو انہوں نے برٹش نے کیا کیا، آدھا جو تھا ان کو عرب جو آدھا تھا مڈل ایسٹ وہ برطانیہ نے لے لیا اور آدھا فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ جو تھا یروشلم فلسطین تھا اس پہ برٹش کا قبضہ ہو گیا، یہ برٹش کے قبضے میں کافی دیر رہا۔ ایسے ہی 1918 سے لے کے 1948 تک فلسطین پہ برٹش کا قبضہ رہتا ہے۔ یہودی ادھر کافی تعداد میں آ چکے تھے، تو یہودی اور جو مسلمان تھے ان پہ برطانیہ کا قبضہ تھا، اور اس خطے پہ پورے خطے پہ برطانیہ اور فرانس کا قبضہ رہتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی کہانی، یہ تھی ہسٹری، تو ابھی مکمل تو نہیں ہوئی لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے جو اس کا بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی، اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اگر کوئی کمی خطائی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم تاکہ عمل کر کے اس کو دور کیا جا سکے۔ اللہ حافظ۔